بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں قادیانیت سے تائب کیسے ہوا؟ یہ حقیر پر تقصیر راکم الحروف اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرتا ہے کہ میں سال تک قادیانی فتنے کا شکار رہنے کے بعد رب جلیل نے اپنے حبیب حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے روشنی دکھا دی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پڑھتے ہوئے ایک روز دل کی عجیب کیفیت ہو گئی، پھر رب جلیل نے مختصر سے مطالعے کا سامان کر دیا تو اس سارے ڈرامے اور قصے کو سمجھنے میں دیر نہ لگی اور میں تائب ہو کر مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر لحاظ سے فضل و کرم ہے۔ 7 بیٹے اور 3 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں آرمی میڈیکل کور میں، 2 لیفٹیننٹ کرنل ڈاکٹر اور 1 میجر ڈاکٹر ہے۔ 3 بیٹے الحمدللہ فوج میں، 2 بریگیڈیئر، 1 لیفٹیننٹ کرنل، 2 وزارت خارجہ میں، 1 PIA میں اور 1 الحمدللہ UNO میں ہیں۔ اللہ کے فضل سے یہ سب اپنی اولاد سمیت پابند صوم و صلات اور سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے اور بچے غلام ہیں۔ الحمدللہ 6 بچوں کا نکاح مسنونہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونے کا اعزاز ملا۔ اللہ تعالیٰ کا عطا فرمایا ہوا سب کچھ ہے، لیکن سب سے بڑی دولت وہ سکون ہے جو قادیانیت سے تائب ہو کر مسلمان ہونے کے بعد دل کو ملی کہ میں اور میری نسلیں اندھیروں سے نکل آئیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوری حصار میں آ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ اور چھاؤں میں آ گئے۔ قبل از قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول فرماتا ہمارا ایمان ہے۔ امت مسلمہ میں کوئی صاحب علم اس بات کا منکر ہی نہیں ہوا۔ البتہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ نزول مینی علیہ السلام سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسے اوصاف کا مالک اور ان سے مشابہت تامہ رکھنے والا ایک شخص پیدا ہوگا، آسمان سے نازل نہ ہوگا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب کے اس موقف اور ان کے اس دعوے میں مرزا غلام احمد قادیانی ہی عیسیٰ علیہ السلام ہو، دونوں میں کوئی منطقہ تعلق نہیں۔ البتہ بحث کو سردست ایک طرف رکھیں کہ مسلمانوں کا موقف درست ہے یا مرزا قادیانی کا قول۔ غور طلب بات یہ ہے کہ کیا مرزا صاحب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مماثلت پائی جاتی ہے یا نہیں؟ چنانچہ بالفروز نزول عیسیٰ علیہ السلام سے مراد ان سے مشابہت رکھنے والی شخصیت کا ظہور مراد لیا جائے تو بھی مرزا صاحب کو اس کی مثل یا مصداق قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دونوں کے اوصاف میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور مشابہت نام کی کوئی شے نہیں۔ قرآن و حدیث میں بعد از نزول حضرت عیسیٰ کے جو اوصاف اور کارآہیں نمایاں ہوئے ہیں ان کا مختصر تذکرہ اور ساتھ ہی مرزا صاحب کے ساتھ تقابل پیش خدمت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن و حدیث میں جہاں بھی ذکر ہوا وہاں ان کا اسم گرامی عیسیٰ بن مریم آیا ہے۔ ان کے ماموں کا نام ہارون، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے مختلف ہے، اور ان کے نانا کا نام عمران ہے، سورۃ آل عمران اور سورہ مریم، جبکہ مرزا قادیانی کے والد کا نام غلام مرتضیٰ اور والدہ کا نام چناغ بی بی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نزول کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں نکاح کریں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اردن میں آباد ہے اور وہیں ان کی قبر شریف ہے۔ اس کے برعکس مرزا صاحب کا نکاح ہندوستانی قوم میں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول شام میں ہوگا اور ان کی سرگرمیوں کا مرکز مشرق وسط ہوگا، جبکہ مرزا صاحب نے مشرق وسط میں قدم بھی نہیں رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمانے کے بعد حج و عمرہ کی سعادت حاصل کریں گے اور مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف پر حاضری دیں گے۔ وہ مقام بنجروحہ جو مدینہ منورہ سے بدر کی جانب 60 میل کے فاصلے پر ہے سے احرام باندھیں گے۔ مستند مرزا نے نہ تو کبھی حج کیا اور نہ عمرہ کیا اور نہ ہی روزے رسول پر حاضری کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاد کریں گے، یہاں تک کہ کوئی ایک یہودی بھی نہیں رہے گا۔ یہودیوں کے ساتھ جہاد تو درکنار، مرزا صاحب نے ان کے ساتھ صلح کرنے کا اعلان کیا اور یہودیوں کے ساتھ دوستی کا یہ عالم ہے کہ اسرائیل کے شہر حیفا میں قادیانیوں کا مرکز اب بھی قائم ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے تو تمام عیسائی اسلام قبول کر لیں گے اور صلیب کی پرستش ترک کر دیں گے تو نیم مسلمان ہر طرف اس طرح ہوں گے جسے پانی سے لبالب برتن۔ مرزا صاحب کے زمانے میں عیسائیت کو خوب تقویت ملے گی اور یہود کی قوت میں بھی اضافہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دنیا میں مکمل امن قائم ہو جائے گا اور تمام جنگوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دونوں عالمی جنگیں مرزا صاحب کی پیدائش کے بعد ہوئیں۔ صرف بھارت اور پاکستان کی آپس میں 3 جنگیں ہو چکی ہیں۔ صرف معینی علیہ السلام کے نزول کے بعد دنیا میں اس قدر خوشحالی ہو جائے گی کہ کوئی صدقہ خیرات قبول کرنے والا نہ ہوگا۔
صرف امیر ہی ہوں گے جو ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوں گے، غریب کوئی نظر نہ آئے گا۔ اس کے برعکس مرزا صاحب کے زمانے میں پوری دنیا میں اور بالخصوص مسلمانوں میں تنگ دستی، بدحالی کا دورہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوراک وہ چیز ہوگی جو آگ کی نہ پکی ہوگی، جبکہ مرزا صاحب بنا ہوا گوشت بڑی رغبت سے تناول فرماتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدینہ منورہ میں وفات پائیں گے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں دفن ہوں گے، جبکہ مرزا صاحب کی جائے وفات لاہور پاکستان اور مقام قبر قادیان ہندوستان میں ہے۔ وصال شریف کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کل عمر 120 سال ہوگی اور 120 سال کی عمر میں دوبارہ نازل ہونے کے بعد دنیا میں 40 سال قیام کریں گے۔ اس کے برعکس مرزا صاحب کی پیدائش 1833 میں ہوئی اور 66 برس کی عمر میں 1908 میں وفات پائی۔ مجدیت کا دعویٰ 1884 میں، مسیحت کا دعویٰ 1891 میں، نبوت کا دعویٰ 1901 میں کیا۔ لہٰذا کسی بھی لحاظ سے مرزا صاحب کی عمر نہ تو 120 سال بنتی ہے اور نہ 40 سال۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے تھوڑے عرصے بعد آثار قیامت واضح ہو جائیں گے۔ ایک دن ایک سال کے برابر، دوسرا ایک مہینے کے برابر اور تیسرا ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اور پھر باقی ایام معمول کے مطابق ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب آپ کی جانشین جو عرب کے قبیلے بنی تمیم میں سے ہوں گے وفات ہو جائے گی، تو اس کے 3 سال بعد قرآن مجید لوگوں کے سینوں سے محو بھول جائے گا اور مصاحف کندہ یا لکھے ہوئے قرآن پاک بھی اٹھا لیے جائیں گے۔ مرزا صاحب کی وفات پر ان کے جانشین نور الدین صاحب کی وفات کے اتنے عرصے بعد یہ آثار نظر نہیں آئے۔ اب اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور زندہ آسمانوں پر اٹھائی نہیں گئے اور قیامت سے قبل بعینہ نازل نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے ساتھ مکمل مشابہت رکھنے والی ایک شخصیت کا ظہور ہوگا، تو بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور مرزا نظام احمد قادیانی کے اوصاف میں زمین و آسمان کا فرق پایا جاتا ہے اور مماثلت بالکل بھی نہیں ہے۔ ان کھلے ہوئے اعلانات اور اعترافات کے بعد کون ہوش مند شخص ہے جو مرزا قادیانی کو ایک سچا مبلغ دین، مسئلہ قوم خیال کر سکتا ہے اور ان کے ایک نہایت ہی خطرناک سرکاری ایجنٹ ہونے میں شبہ کر سکتا ہے؟ جو اقتباسات مرزا قادیانی کی تحریرات سے درج کیے گئے ہیں وہ چاول کے دیگ میں ایک دانے کی مثال ہیں۔ ان کی کتابیں اس قسم کے خیالات، اعلانات اور فرمودات سے بھری پڑی ہیں، لہٰذا ان مسائل کو جنہیں مرزا قادیانی نے مسلمانوں کے عقائد کی تضعیف کے لیے محض اس نیت سے گھڑا ہے کہ انگریز حکومت کی اس وقت کی پالیسی کو کامیاب کریں، دینی مسائل قرار دینا اور ان کی صحت و عدم صحت کی بحث میں پڑنا دراصل کار فضول ہے۔ مرزا صاحب کی حیثیت گورنمنٹ کے ایک ایجنٹ سے زیادہ تحقیق نہیں کی جا سکتی، لہٰذا جو لوگ مذہبی حیثیت سے مرزا قادیانی کے دام فریب کا شکار ہو چکے ہیں انہیں اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے۔ رب جلیل ان تمام لوگوں کے لیے بھی ایسا ہی انتظام فرما دے جو اس وقت تک اس گمراہی کا شکار ہے، اور ان کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان کا سامان فرمائیں، انہیں غور و فکر کی توفیق اور فرمائیں، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سر رکھ کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے کا توشہ دیں، آمین۔ ویڈیو اچھے لگے تو کامنٹ میں ضرور لکھیں ختم نبوت زندہ باد، مرزائیت مردہ باد۔